ابو جہل کا قصہ۔ السلام علیکم۔ کیو ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، عمر بن ہشام مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین کے تمام قبائل میں اسے احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عمر ابن ہشام قریش میں ابو الحکم دانش کا باپ کے لقب سے جانا جاتا تھا، مگر اسی ابو الحکم نے اپنی کور چشمی کے سبب دربار رسول سے ابو جہل کا لقب پایا۔ اب بھی یہ عالم ہے کہ اگر کسی شخص کو ابو جہل کہہ کر پکارا جائے تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے، ایسا غرور والا کہ مرتے مرتے بھی کہہ مرا کہ میرا سر گردن سمیت کاٹنا تاکہ دیگر سروں کے درمیان ممتاز رہے۔ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی پھینکی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زخمی کر دیا۔ اس وقت ایک لونڈی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اسی شام جب آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک انتہائی بہادر، جری اور طاقتور انسان تھے، شکار سے واپس آئے تو اس لونڈی نے یہ سارا ماجرا ان کو بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے زخمی ہونے کی خبر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چراغ پا کر دیا اور آپ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اس زور سے اس کے سر پہ ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، بھتیجے، میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ غور کیجئے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ اللہ کے نبی جب بھی دنیا میں آئے ہیں، اہل کفر و باطل نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے راستے میں ہر طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی۔ کتنے ہی انبیاء کرام کو ان کی قوموں نے شہید کر ڈالا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ مخالفت کی گئی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں جلوہ گر تھے اور نماز کی ادائیگی میں مصروف تھے اور نماز میں طویل سجدے فرما رہے تھے۔ اس وقت کفار کے کچھ سرکردہ افراد بھی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ابو جہل، شیبہ بن ربی، عتبہ بن ربی، عقبہ ابن ابی معیط، امیہ بن خلف اور 2 مزید افراد، یعنی کل 7 افراد شامل تھے۔ ابو جہل نے کہا، تم میں سے کون ایسا ہے جو فلاں جگہ جائے جہاں کچھ قبائل نے جانور ذبح کیے ہوئے ہیں اور وہ جانور کی اوجڑی ہمارے پاس اٹھا لائے، ہم وہ اوجڑی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیں۔ ان میں سب سے بدبخت اور کور دماغ عقبہ ابن معیط اٹھا اور اس نے وہ اوجڑی لا کر پیکر نظافت و لطافت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر ڈال دی۔ آپ اس وقت حالت سجدہ میں تھے، میں وہاں قریب ہی کھڑا تھا، مجھے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں تو اس وقت اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں تھا، میں کسی کو خبر کرنے کے لیے وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اسی اثنا میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی۔ آپ دوڑی ہوئی آئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک سے اوجڑی کو اتار دیا، پھر قریش کی جانب متوجہ ہو کر بلا خوف و خطر انہیں ملامت فرمانے لگی، لیکن کافروں نے انہیں کچھ جواب نہ دیا۔ آن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس اذیت کے باوجود اپنی عادت مبارکہ کے مطابق سجدہ پورا کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قریش کی گرفت فرما، عتبہ، عقبہ، ابو جہل اور شیبہ کی پکڑ فرما۔ اس کے بعد آپ مسجد حرام سے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ کی ملاقات ابو البختری سے ہوئی، جس کے بغل میں کوڑا دبا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے چہرے انور پر ملال کے آثار دیکھے تو پوچھا کہ کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک آپ مجھے ساری بات نہیں بتا دیں گے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اس کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے کہا، آئیے میرے ساتھ مسجد چلیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو البختری نے ابو جہل کے سر پر وہ کوڑا رسید کر دیا۔ اس پر کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ابو جہل چلایا، اور تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس آپس کی ہاتھا پائی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے درمیان مخاصمت پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت نے
ابو جہل کو غزوہ بدر میں نشان عبرت بنا دیا جب وہ سردار بن کر آیا، جس لشکر میں 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا، جس کا سپہ سالار عتبہ ابن ربی تھا۔ اس فوج میں 600 افراد ذرہ پوش تھے، 100 واروں کا ایک رسالہ تھا، یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے، ہتھیاروں سے لیس گھڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ عمرہ قریش میں سے عتبہ بن ربی، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری روزانہ 10-10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتی۔ غرض یہ کہ اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تمطراق سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر اعلیٰ ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب و کرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی احنس، بنی عدی بن کعب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس بیش بہا مال و اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورتاً پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نمٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اس پر ہلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال و اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زوم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی بات اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہٰذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔
हिजरत के दूसरे साल का ये एक अहम तरीन वाकया है। दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वहां पहुंच चुका था। उसने जगह जगह पड़ाव डाला जो जंगी नुक्ता नजर से ज्यादा अहम थी, जहां पानी के कुएं थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहालत मजबूरी कुओं के शुमाल मशरिकी सिमत में एक ऊंचे टीले पर कयाम फरमाया और जांबाजों ने वहां एक झोंपड़ी या साइबान बना दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत सिपा सालार आजम वहां से मैदान जंग का मुशाहिदा कर सकें, हालात का जायजा ले सकें और वक्तन फवक्तन हिदायत जारी कर सकें। सामने नशीब में कुफारान मक्का, मुशरिकीन कुरैश और दुश्मनान इस्लाम का पुरशिकवा लश्कर पड़ाव डाले हुए था। उनकी तादाद, जाहो हशमत, साजो सामान देखकर और ये देखकर कि पानी पर दुश्मनों का कब्जा है, ये जानकर कि जमीन रेतली है जिसमें पांव धंस जाते हैं, ये सोचकर कि दुश्मन के पास सवारियां हैं और अपने पास जितनी सवारियां हैं वो नाकाफी हैं, ये सोचकर कि दुश्मन असलहे से लेस है और यहाँ तलवार है तो ढाल नहीं और ढाल है तो तलवार नहीं। इन अवामिल की वजह से मुजाहिदीन के हौसले पस्त हो रहे थे, जो मदीना मुनव्वरा से निकलते वक्त ये सोच रहे थे कि उन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। अब उन्हें अपनी शिकस्त और मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी, लिहाजा उनकी ढारस बांधना जरूरी था ताकि दुश्मन का मुकाबला करते वक्त वो साबित कदम रहें, निडर और बेखौफ होकर दुश्मन का मुकाबला करें। अल्लाह ताला ने उनकी ज़हनी और नफसानी कैफियत इस तरह तब्दील की और उनकी इस तरह आनत फरमाई कि अव्वल रात में बारिश हुई। उससे फायदा ये हुआ कि तमाम मुजाहिदीन नहायत हुए, जिससे वो चुस्त और चाको चौबंद हुए। थकन और खौफ की वजह से उन पर कसलमंदी तारी थी, वो धुल गई। बारिश से दूसरा फायदा ये हुआ कि पानी की किल्लत दूर हुई। मुजाहिदीन ने छोटे छोटे हौज बनाकर बारिश का पानी जमा किया ताकि वक्त जरूरत काम आए। और बारिश से तीसरा फायदा ये हुआ कि उनके पैरों के नीचे की रेत जम गई, जिससे रेत में पैर धंसने का खौफ उनके दिलों से जाता रहा। और बारिश से चौथा फायदा ये हुआ कि दुश्मन नशीबी इलाके में था, इसलिए वहाँ कीचड़ हो गई, जिससे उनके सवारों और सिपाहियों के पांव जमीन पर जम नहीं पा रहे थे। बारिश से पांचवा फायदा ये हुआ कि मुजाहिदीन रात में बेखौफ होकर सो गए और सुबह जब नींद से बेदार हुए तब उनके कुलूब पर सुकून तारी था। बारिश ने उन्हें कल्ब का इत्मीनान बख्शा। इस कैफियत की वजह से उनके दिलों से दुश्मनों का खौफ जाता रहा। इस तरह ये बारिश मुसलमानों और मोमिनों के लिए बाअस रहमत और काफिरों के लिए बाअस ज़हमत साबित हुई। इस तरह जब कुफ्र हक का मुकाबला हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक को फतह अता फरमाई। अबू जहल जो सरदार बनकर आया था, उसको न सिर्फ शिकस्ते फाश हुई बल्कि जान से भी हाथ धोना पड़ा। और बेशक वो इतने गुरूर वाला था कि जब उसका सर काटा गया तो उसने ये कहा कि मेरा सर नीचे से ही काटना, ताकि पता चले कि ये सरदार का सर है। और अबू जहल इस तरह जहन्नुम का ईंधन बना। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें गुरूर से महफूज रखें और हक को पहचानने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।